السلام علیکم۔ اسلامک کوئز کے اس سیریز میں ایک بار پھر آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اس میں 10 سوالات ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کس سن ہجری میں تعمیر فرمائی تھی؟ 1 ہجری میں، 2 ہجری میں، 3 ہجری میں یا 4 ہجری میں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 1 ہجری میں۔ مسجد الحرام کے بعد دنیا کی سب سے اہم مسجد مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز 18 ربیع الاول سن 1 ہجری کو ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے فوراً بعد اس مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور خود بھی اس کی تعمیر میں بھرپور شرکت کی۔ مسجد کی دیواریں پتھر اور اینٹوں سے جبکہ چھت درخت کی لکڑیوں سے بنائی گئی تھی۔ اگلا سوال، کون سے خلیفہ راشد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یا حضرت علی رضی اللہ عنہ؟ تو اس کا صحیح جواب ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپشن 4۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابو طالب کے صاحبزادے تھے اور ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ اور دادا کے موت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی تھی۔ اگلا سوال، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بلد میں کس شہر کی قسم کھائی ہے؟ مدینہ منورہ، طائف، مکہ مکرمہ یا بیت المقدس؟ صحیح جواب ہے آپشن 3، مکہ مکرمہ۔ بلد کا مطلب شہر یا بستی ہوتا ہے۔ اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے جس میں اس وقت جب سورت کا نزول ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد بھی یہی شہر تھا، مطلب آپ یہیں پیدا ہوئے تھے۔ یعنی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد و مسکن کی قسم کھائی جس سے اس کی عظمت کی مزید وضاحت ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے، قیامت کے دن اللہ کا عرش کتنے فرشتے اٹھائیں گے؟ 4، 55، 11 یا 8؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 4، 8۔ سورہ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی اور اپنے عرش کے شان کو بتایا ہے۔ پھر جب سور پھونک دیا جائے گا ایک دم اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے، پھر ایک بارگی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے، تو اس روز ہو پڑنے والی یعنی قیامت ہو پڑے گی اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر اتر آئیں گے اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز 8 فرشتے اپنے سروں پر اٹھائے ہوں گے۔ اس روز تم سب لوگوں کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی۔ اگلا سوال، قرآن پاک میں کس صحابی کا ذکر ان کے نام کے ساتھ آیا ہے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ یا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن 1، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ سیدنا حضرت زید بن حارثہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا ذکر نام کے ساتھ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں آیا ہے۔ آپ کو بچپن میں اغوا کر کے غلام بنا لیا گیا تھا۔ کئی ہاتھوں سے بکتے ہوئے آپ کو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھتیجے حکیم بن حزام نے خرید لیا۔ انہوں نے یہ غلام مکہ میں لا کر اپنی پھوپھی صاحبہ یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید رضی اللہ عنہ کے عادات و اطوار اس قدر پسند آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے مانگ لیا یا پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے انہیں نظر کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگلا سوال، قرآن پاک کے مطابق سب سے کمزور گھر کس کا ہے؟ مکڑی کا، چیٹی کا، مکھی کا یا ٹڈی کا؟ صحیح جواب ہے آپشن 1، مکڑی کا۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 41، ترجمہ، جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، کیا اچھا ہوتا اگر وہ جانتے۔ اگلا سوال، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں فرمایا کہ انسان ہمیشہ کیا کرنے کا خواہش مند رہتا ہے؟ نیکی کرنے کا، دھوکہ دینے کا، نماز پڑھنے کا یا گناہ کرنے کا؟ آنسر ہے آپشن 4، گناہ کرنے کا۔ بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے آگے کی زندگی میں بھی گناہ کرتا رہے۔ القیامہ آیت 5۔ نیکسٹ کویشچن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس نبی کے لیے ہوا کو تابع کیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت ہود علیہ السلام؟ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن 2، حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 81، ترجمہ،
اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع کر دی تھی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی یعنی شام، اور ہم ہر چیز سے خبردار ہیں۔ اگلا کوشچن ہے، ایک قبر میں 2-3 آدمی کو ایک ساتھ رکھا جائے، مطلب دفنایا جائے، تو سب سے آگے کس کو رکھنا چاہیے؟ آپشن 1، جو زیادہ توبہ کرنے والا ہو، جسے قرآن زیادہ یاد ہو، جو زیادہ صدقہ کرنے والا ہو، یا ان میں سے کوئی نہیں۔ اور اس کا آنسر ہے آپشن 2، جسے قرآن زیادہ یاد ہو۔ حشام بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، غزوہ احد کے دن انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم زخمی اور تھکے ہوئے ہیں، آپ ہمیں کیسی قبر کھودنے کا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کشادہ قبر کھودو اور ایک قبر میں 2-3 آدمی رکھو۔ پوچھا گیا، آگے کسے رکھیں؟ فرمایا، جسے قرآن زیادہ یاد ہو۔ حشام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میرے والد عامر رضی اللہ عنہ بھی اسی دن شہید ہوئے اور 2 یا 1 آدمی کے ساتھ دفن ہوئے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3215۔ اور یہ آخری کوشچن ہے، ایک دانہ میں 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں سے 100 دانے نکلے، یہ مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن لوگوں کے تعلق سے بیان کی ہے؟ سود کا کاروبار کرنے والوں کے لیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے لیے، حلال تجارت کرنے والوں کے لیے، یا کھیتی کرنے والوں کے لیے؟ آنسر ہے آپشن 2، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے لیے۔ سورہ بقرہ آیت 261، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگی اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی 700 گنا اجر پاتے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی اضافہ فرما دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔